السلام علیکم۔ لاہور کے قریب شادرہ کے علاقے میں 11 لوگوں نے ایک ہی گھر میں ہلہ بولا۔ ایک حاملہ خاتون اور ایک شخص سمیت پورے گھر پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ گھر میں قیامت خیز منظر تھا۔ ماں باپ حیران و پریشان رہ گئے۔ گھر میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ آخر یہ واقعہ پیش کیسے آیا؟ 11 لوگ کون تھے اور انہوں نے اس گھر پر ہلہ کیوں بولا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام تفصیلات بتانے جا رہی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ عائشہ جو کہ شادی شدہ تھی اور حاملہ بھی تھی، اپنے مائکے آتی ہیں۔ اس کو اپنے کزنز کی شادی میں جانا ہوتا ہے اور ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ گھر واپس آتے ہیں۔ خوش باش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ عائشہ کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے معصوم بچے کے ساتھ اپنی جان سے جائے گی۔ وہ لوگ گھر پر موجود ہوتے ہیں تو چھت پر کچھ کھٹ پٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ عائشہ کے والد چھت پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کوئی 2-3 چھتیں چھوڑ کر ایک چھت پر جو ہے وہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے آواز دے کر پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کون ہو؟ اس چھت پر کیوں کھڑے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ یہ گھر میرا ہے، اس لیے میں اپنے گھر کی چھت پر موجود ہوں۔ عائشہ کے والد کہتے ہیں کہ میں اس محلے میں، اس علاقے میں کئی سالوں سے رہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا اور نہ تو یہ گھر تمہارا ہے اور نہ یہ چھت تمہاری ہے۔ اسی اثنا میں ایک اور شخص چھت پر آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے بیٹے کو مارنے آئے ہیں۔ جس دوران یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو ایک اور شخص چھت پر آ جاتا ہے۔ پھر گلی میں دیکھتے ہیں تو کچھ اور افراد بھی موجود ہوتے ہیں۔ جب عائشہ یہ بات سنتی ہے تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ بھاگی سیڑھیوں سے نیچے اتر آتی ہے، اپنی والدہ کو، اپنے بھائی کو آوازیں دیتی ہے کہ کیسر، کچھ لوگ تمہیں مارنے کے لیے چھت پر موجود ہیں۔ خدارا جو بھی کمروں میں موجود ہیں کمروں کی کنڈیاں لگا لیں، کوئی بھی کمرے سے باہر نہ نکلے۔ ماں رونا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ فائرنگ ایک دم سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی اثنا میں عائشہ کے والد بھی نیچے آ جاتے ہیں۔ گھر میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ پہلی گولی عائشہ کو لگتی ہے۔ عائشہ کی والدہ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اتنی دیر میں عائشہ کا بھائی باہر نکلتا ہے، اونچی آواز سے چلانے لگتا ہے کہ یہ کون لوگ آئے ہیں، کیوں ہمیں مارنے کے لیے آئے ہیں۔ اتنے میں اس نوجوان کو بھی گولیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اتنی گولیاں لگتی ہیں کہ اسی وقت وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہاں پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ عائشہ کی بھابھی اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیتی ہے، وہ ویلا کرتی ہے، پولیس کو فون کیا جاتا ہے لیکن واقعہ پر پولیس نہیں پہنچ پاتی۔ مجرم یہ واقعہ بڑے آرام سے سرزد کرتے ہیں، تمام پورے گھر کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کرتے ہیں اور وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ پولیس نہ تو وہاں پر پہنچتی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے پولیس کے آنے کا کوئی اندازہ ہوتا ہے۔ ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، روتے پیٹتے ہیں۔ جب کسی طرح لائٹ کا بندوبست کیا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ عائشہ، ان کی پیاری بیٹی جو اس گھر کی رونق تھی، 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن، اس کے سر میں گولی لگی ہے اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی ہے۔ بیٹا کیسر زمین پر تڑپ رہا ہوتا ہے۔ اس کی لاش تڑپ تڑپ کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے بچا لو۔ فوری اس کو قریبی ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں وہ اب بھی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ بھابھی بے حال ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس کا سہاگ بچ پائے گا یا نہیں، یا اس کا سہاگ اجڑ جائے گا۔ محلے والوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ 3 دن تک پورے علاقے میں سوگ کی فضا ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہاں پر کھانا تک نہیں پکتا پورے محلے میں۔ اتنا وہ پیار کرتے ہیں اس خاندان سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑے شریف لوگ تھے، ان کی تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ آخر ایک دم سے یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ اب جو حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے وہ سب کو حیران و پریشان کر دیتی ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ کیسر، جس کو مارنے کے لیے یہ تمام افراد
ان کے گھر پر آتے ہیں اور اندھا دھند گولیاں برسا کر اس کی بہن کو ختم کر دیتے ہیں۔ اپنی طرف سے وہ کیسر کو مار دیتے ہیں، کیونکہ کیسر کی والدہ یہ بتاتی ہیں کہ باہر سے کچھ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا کیسر مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ وہ تڑپ رہا ہوتا ہے، جس کے بعد وہ لوگ تسلی کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد کیسر کو مارنا تھا، لیکن کیوں؟ لیکن وہ کیسر کو کیوں مارنا چاہتے ہیں، یہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ کبھی کبھی انسان لالچ میں آ کر کسی نہ کسی چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ کیسر کسی زمانے میں نشہ آور ادویات بیچنے والے گروپ کے ساتھ ملوث تھا، اور یہ وہی گینگ تھا۔ اس گینگ کو جب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیسر اب کسی بھی صورت میں اس گھناؤنے عمل میں، اس گھناؤنے فعل میں ان کا ساتھ نہیں دے گا، تو تب جا کر انہوں نے یہ تمام قسم کی کارروائی کی۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کیسر سے رابطے کیے گئے۔ اسے کہا گیا کہ تم یہ گینگ دوبارہ سے جوائن کر لو، تم واپس آ جاؤ، دوبارہ سے نشہ آور ادویات بیچنے کا کام شروع کر دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری اب شادی ہو چکی ہے، میں یہ گندگی بھری زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میں اب یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا، خدارا مجھے معاف کر دیا جائے، میں اس چیز میں واپس نہیں آنا چاہتا، اور میں اس دلدل میں دوبارہ پھنسنا نہیں چاہتا۔ لیکن وہ اس دندے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب انسان اس طرح کے معاملات میں پھنس جاتا ہے تو وہ مزید اس کے اندر دھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ کیسر اپنے آپ کو اس سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سے نہیں نکل سکا، یہاں تک کہ اس نے اپنی پیاری بہن، اکلوتی بہن کو کھو دیا۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کیسر بچ پائے گا یا نہیں۔ اگر وہ بچ جاتا ہے تو شاید وہ کچھ چیزیں بتا سکے، شاید وہ اس گروہ تک جو ہے پولیس کو پہنچا سکیں کہ اور وہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے قبضے میں آ سکیں۔ اب یہ تمام قسم کی معلومات جو ہیں وہ کیسر سے ہی ملیں گی۔ اگر کیسر کی جان بچ جاتی ہے تو کیسر پولیس کی مدد کر سکتا ہے، پولیس کو مدد کر کے اس گروپ تک، اس گینگ تک پہنچا سکتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے۔ اللہ حافظ۔